بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 12 نومبر بدھ کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ کل جو دن گزرا کافی اندھوناک تھا۔ ایک تو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک خودکش حملہ ہوا اور ایک بہت طویل عرصے کے بعد ایسی دہشت گردی کا واقعہ اسلام آباد میں دیکھنے کو ملا، اور اس میں ہمارے 12 جوان پاکستان کے شہری شہید ہوئے اور دوسری جانب تقریباً 27 زخمی ہوئے، جن میں شدید زخمی بھی تھے۔ اور اتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا اسلام آباد میں۔ کل لوگ لاشیں اٹھا رہے تھے، اپنوں کے لیے رو رہے تھے، اور دوسری جانب ہمارے جو حکمران ہیں وہ چین کی بانسری بجا رہے تھے۔ صرف چین کی بانسری نہیں بجا رہے تھے بلکہ بے حسی کے ترانے گا رہے تھے اور ظالموں کی طرح دندنا رہے تھے۔ یہ سب کچھ کل پاکستان کے عوام نے دیکھا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں کسی نے ایک لفظ تک نہیں اتنے بڑے دہشت گردی کے واقعے پہ بات کی، کسی نے ایک لفظ نہیں افسوس کا اظہار کیا۔ کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگ زخمی ہوئے، دہشت گردی کا واقعہ ہوا، لیکن قومی اسمبلی میں استثنائی ترمیم پہ بات ہو رہی تھی اور سیاسی انتقام کا نشانہ کیسے بنایا جائے اس پہ بات ہو رہی تھی، اور آئین کو مسمار کیسے کیا جائے، اداروں کو بلڈوز کیسے کیا جائے، فسطائیت مسلط کیسے کی جائے، ڈکٹیٹرشپ کیسے لائی جائے، اس سب پہ بات ہو رہی تھی۔ اور یہ سب کچھ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے، ایسا بحث اور ظالم طبقہ پہلی دفعہ پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہے، تو یہ سب کچھ کل دیکھا۔ دوسری جانب ایک اور واقعہ ہوا تھا، یہ تو اسلام آباد کی حد تک ہے، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ کم از کم کوئی اظہار مذمت کر دیتا ہے، کوئی اظہار کر دیتا ہے، لیکن نہیں۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز کو بھی یہ ایڈوائس کی گئی کہ اس واقعے کو بہت زیادہ نہیں اچھالنا، اس کو ذرا لو پروفائل میں رکھنا ہے اور اس کو ذرا تھوڑا سا نیچے لے کے جائیں۔ دوسرا، میڈیا کو اور ایڈوائسز بھی جاری کی گئیں، اور ان میں سے ایک ایڈوائس یہ بھی تھی کہ 243 پہ بات نہیں کرنی، اور استثناء پہ بات کرنی ہے تو صدر زرداری کو تنقید کا نشانہ آپ ضرور بنائیں، پیپلز پارٹی کو بنائیں، مسلم لیگ نواز کو بنائیں، لیکن راولپنڈی کی طرف نہیں آنا، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو جو استثناء دیا گیا ہے تاحیات، اس پہ بات نہیں کرنی۔ پھر ایک اور ایڈوائس جاری کی گئی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو ایک رائے دی ہے اس رائے پر بھی بات نہیں کرنی، اور وہ گفتگو بھی آپ نے نہیں کرنی کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو غیر اسلامی اور غیر شرعی قرار دے دیا، کیونکہ چور کی داڑھی میں تنقہ ہوتا ہے، اس لیے صدر زرداری صاحب کے نام کا اگر اس پہ تنقید کریں گے تو الٹیمیٹلی اس میں ایک اور استثناء بھی ہے، اور وہ فیلڈ مارشل کا اس پہ بھی آئے گی، لہٰذا انہوں نے کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب پہ بھی بات نہیں کرنی۔ اور ایک اور ایڈوائس جاری کی گئی، اور وہ یہ تھا کہ ہاں آپ وانا کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ کچھ ایسی جو ہیں کل میڈیا ایڈوائس اور میڈیا کو احکامات جاری کیے گئے۔ ہاں ایک اور بات کہ آپ نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے خط پہ بات نہیں کرنی اور اس کو میڈیا پہ ڈسکس نہیں کرنا، اور فیصل صدیقی صاحب اور ریٹائرڈ آنریبل ججز نے جو خط لکھا ہے یحییٰ خان آفریدی کو ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے، اس پہ بھی بات نہیں کرنی۔ پھر ایک اور آئی ایڈوائس کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو خط لکھا ہے اس پہ بھی بات نہیں کرنی۔ یہ اس طرح سے احکامات پہ احکامات صادر ہوتے گئے، اور واٹس ایپ گروپ کل متحرک تھے۔ میڈیا مینیجرز کو کہا جا رہا تھا، اینکر پرسنز کو کہا جا رہا تھا، اور جو پروگرام پروڈیوسرز ہیں ان کو بھی احکامات موصول ہو رہے تھے۔ تو یہ تو ہے حقیقت۔ اور دوسری جانب کل ایک اور واقعہ ہوا، کیونکہ یہ بیک گراؤنڈ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آگے جو حکمرانوں کی بے حسی ہے اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ اور وانا میں کل ہوا جی ایک دہشت گردی کا واقعہ، اور اس میں ہمارے کیڈٹس جو ہیں، اور BCI 650 کیڈٹس، ان کو یرغمال بنا لیا گیا، اور ان کے ریسکیو کا آپریشن سارا دن چلتا رہا، تو اس پہ بھی کوئی بات نہیں کی گئی۔ ہاں رات کو خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک تقریر کی، خواجہ آصف صاحب نے، اور اس تقریر میں انہوں نے کس کو دھویا؟ انہوں نے جرنیلوں کو دھویا، انہوں نے GHQ کو رگڑا لگایا، اور جو کہتے ہیں کہ جناب ہمارے شہداء مقدس ہیں، تو کل انہوں نے افغان جہاد کے شہداء کو بھی ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا خواجہ آصف صاحب نے، اور انہوں نے سارے کا سارا GHQ کو امریکی کہا کہ یہ امریکنائز GHQ ہے، یہ ہمارے جرنیل امریکنائز ہیں۔ یہ کل خواجہ آصف صاحب نے کہا، میں نے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو افغان جہاد شروع ہوا تھا سوویت یونین کے خلاف، اس میں
امریکہ سے سلیبس بن کے آیا پاکستان میں، امریکہ سے ہمارے مدارس کا اور تعلیمی اداروں کا سلیبس وہاں سے بن کے آیا، CIA نے بھیجا کہ اس نصاب کے مطابق آپ یہاں پہ جہادی تعلیم کو فروغ دیں، اور اس کے بعد پھر پاکستان میں انہوں نے کہا کہ جہادی تعلیم کو فروغ دی گئی اور جہاد کو فروغ دیا گیا۔ یہ کل خواجہ آصف صاحب نے کہا، تو یہ حیرت انگیز بات ہے، اور یہ وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، جب بھی حملہ کرتے ہیں وہ اپنی ہی فوج پہ کرتے ہیں، اپنے ہی اداروں پہ کرتے ہیں، اور اپنی ہی فوج کے وہ پورس کے ہاتھی ثابت ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ جس کے بعد کوئی اپنی طرف سے ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے۔ اس ملک کے اندر افغان جہاد لڑنے کے لیے جو ہے آپ کا تعلیمی نصاب جو ہے چینج کیا گیا۔ آپ کا تعلیمی نصاب یونیورسٹی آف نبراسکا سے بن کے آیا، CIA نے آپ کو نصاب دیا کہ آپ نے اس نصاب کے تحت جو ہے نئی نسل جو ہے اپنی پڑھانی ہے اور اس کو جوان کرنا ہے، اور وہ نسل جوان ہو چکی ہے۔ ہمارے پاکستان میں کہیں بھی ایک تاریخ نہیں پڑھائی جاتی، ایک جغرافیہ نہیں پڑھایا جاتا، ایک دینیات نہیں، اب دینیات کا نام اسلامیات کر دیا گیا۔ یہ اسلامائزیشن کا جو ایک بخار تھا، ہم شامل تھے اس میں، بخار تھا جو 80 کی دہائی کے اندر جو چڑھا ہمیں بخار جو ہے، وہ ہمارا اپنے دین کے لیے نہیں تھا، وہ امریکہ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھا، کیونکہ وہ ایک جنگ لڑ رہے تھے سوویت یونین کے خلاف۔ اب یہ بات کر رہے ہیں جنرل ضیاء الحق صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ کون تھا؟ جنرل ضیاء الحق صاحب کے ساتھ جناب نواز شریف صاحب تھے، 1980 سے ان کی کابینہ میں شامل تھے۔ پھر اس کے بعد مسلم لیگ نواز اور IJI بھی جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں بنی، اور ان کے ساتھ انہوں نے مل کے اننگز کھیلی۔ 1985 سے 88 تک پورے کا پورا افغان جہاد جو ہے 80 سے 88 تک تھرو آؤٹ انہوں نے لڑا، اور 80 سے 88 تک ساتھ رہے کون؟ جناب نواز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب کے والد صاحب، یہ سب۔ اور اب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو امریکوں کا تھا، اور پھر اسلامائزیشن کا وہ کہتے ہیں بخار چڑھا تھا، یہ ہمارا بخار نہیں تھا، ہم بالکل نہیں چاہتے تھے کہ اسلامائزیشن ہو۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اب پھر اس کا جواب کون دے گا؟ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ افغان پالیسی جو ہے، یہ اب کہتے ہیں کہ عمران خان کی بات جب کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کے پاس تو افغان پالیسی کبھی رہی نہیں، اور یہ تو پالیسی ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہی اور آپ ہی نے اس کو دیکھا۔ ابھی بھی خواجہ آصف صاحب بھی وہی ہیں، فارم 47 لیتے ہیں اور اس کے مطابق آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ چیز کل ہوئی، یہ تو ساری صورتحال میں۔ لیکن ہمارے جو قومی اسمبلی میں بتایا لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں اور ریسکیو کیا جا رہا تھا، ہمارے ایوان صدر میں کل کیا ہو رہا تھا؟ جناب صدر زرداری صاحب نے کل ایک بڑے کھانے کا اہتمام کیا گیا، اور بڑے کھانے میں تمام اتحادی جماعتوں کو مدعو کیا گیا، شہباز شریف صاحب سمیت قاف لیگ، MQM اور بلوچستان عوامی پارٹی، باپ پارٹی، دیگر جتنے بھی اتحادی تھے ان سب کو بلایا گیا تھا، اور ان کو بڑا کھانا دیا گیا، اور بڑے بڑے پرتکلف کھانے، اور یہ سب کچھ کیا گیا۔ اور یہ اس لیے کہ کیونکہ استثناء ملا تھا، تاحیات تا وفات، اور اب کوئی پوچھ نہیں سکتا، نہ ہی سردار زرداری صاحب کو اور نہ ہی جناب فیلڈ مارشل کو، کوئی نہیں پوچھ سکتا، لہٰذا اس کا جشن منایا گیا۔ اور اس کے بعد ابھی حالانکہ آدھی ترمیم منظور ہوئی ہے، قومی اسمبلی سے رہتی ہے، صدر صاحب نے دستخط فرمانے ہیں، لیکن وہ پہلے سے تیار کر کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ کچھ ہوا، اور ایک یہ کھانا جو ہے وہ منسوخ نہیں کیا گیا، اس پہ تنقید ہوئی کہ کم از کم یہ آپ اسلام آباد کی لاشوں کا ہی احترام کر لیتے، جو خودکش حملے ہوا ہے اسی احترام میں آپ یہ کھانا ایک دن کے لیے ملتوی کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ تو اسی طریقے سے جناب کل پھر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو کچھ کیا جاتا رہا، یہ سارے کا سارا کھیل کھیلا جاتا رہا۔ دوسری جانب پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اڈیالہ جیل میں کل عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن تھا، اور ان کی بہنوں کا، بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات کا دن تھا، عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات کا دن تھا، تینوں بہنیں پہنچی ہوئی تھیں، دیگر فیملی کے ممبرز پہنچے ہوئے تھے، بشرا بی بی کے بھی فیملی ممبرز پہنچے ہوئے تھے، لیکن کسی کو اجازت نہیں دی گئی، اور اڈیالہ جیل کے دروازے تو بہت دور کی بات ہے، اڈیالہ روڈ ہی نہیں کھولا گیا۔
اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا تھے وہ پہنچے ہوئے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب سمیت سب کے سب پہنچے ہوئے تھے، لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی معین قریشی، ارکان پارلیمان پہنچے ہوئے تھے، لیکن وہاں پہ پنجاب پولیس تھی اور راولپنڈی پولیس تھی، مریم پولیس تھی، اور انہوں نے کسی کو آگے نہیں جانے دیا گیا، راستے بلاک۔ وہاں پہ سارا دن آنکھ مچولی ہوتی رہی، نعرے بازی ہوتی رہی، پی ٹی آئی کے کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی، خواتین و حضرات کی، انہوں نے بھی نعرے لگائے عمران خان صاحب کے حق میں، رہائی کے لیے اور اس باطل نظام کے خلاف۔ یہ سارا دن ہوتا رہا، پھر وہاں پہ دھرنا بھی ہوا اور اس کے بعد کچھ کارکنان کو گرفتار بھی کیا گیا، کارکنان کی گرفتاری کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، پریزن وین وہاں پہ موجود تھی۔ یہ شام تک، رات 8-9 بجے تک یہی آنکھ مچولی ہوتی رہی، لیکن اڈیالہ جیل کے دروازے نہیں کھلے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا احکامات موجود ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کل بھی ایس ایچ او جو موقع پر موجود تھے انہوں نے ہوا میں اڑا دیے اور عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ تو یہ ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو سیاسی انتقام ہے وہ چل رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب سے کیا مسئلہ ہے؟ عمران خان صاحب سے مسئلہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے جناب کہ آپ کسی بھی صورت میں کوئی ان تک بات پہنچے گی، ان سے ملاقاتیں ہوں گی، تو وہ 3-4 باتیں وہ ضرور کریں گے۔ 27ویں غیر آئینی ترمیم کے بارے میں بات کریں گے۔ اب یہ جو استثنا دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی عمران خان صاحب تو بتا چکے ہیں قوم کو کہ یہ ملک تو چل ہی عاصم لا کی وجہ سے ہے، عاصم لا اس وقت مسلط ہے، آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اداروں کی کوئی چیز نہیں ہے، تو عاصم لا کے تحت یہ پاکستان چل رہا ہے، ظلم اور بربریت بھی ہو رہی ہے، اور وہ ظالم ترین حکمران قرار دے چکے ہیں جناب جنرل عاصم منیر صاحب کو، تو اس لیے ان تک ایکسیس نہیں دی جا رہی عمران خان صاحب تک، اور ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور کل پھر ایک اور واقعہ ہوا جی کہ جسٹس جواد خواجہ صاحب نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، ایک بار پھر سابق چیف جسٹس ہیں، انہوں نے رجوع کیا اور 27ویں غیر آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے دستک دی ہے یحییٰ خان آفریدی کے ضمیر کو، ایک پیٹیشن فائل کی ہے اور کہا ہے کہ آپ اس پیٹیشن کو فوری طور پہ روکیں، 27ویں غیر آئینی ترمیم پر عمل درآمد کو روکیں، اس کو منظور ہونے سے روکیں، کیونکہ سپریم کورٹ اگر چاہے، یحییٰ خان آفریدی صاحب اگر چاہیں تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے پاس ابھی بھی یہ اتھارٹی ہے کہ وہ صدر زرداری صاحب کو دستخط کرنے سے روک سکتی ہے، پارلیمان کو، اسپیکر کو کارروائی سے روک سکتے ہیں کہ اس کارروائی کو مزید آگے مت بڑھایا جائے، لیکن وہ کر نہیں رہے، کیونکہ یحییٰ خان آفریدی صاحب کو اب تک فیصل صدیقی صاحب، ریٹائرڈ آنریبل ججز ان کو دستک دے چکے ہیں، خطوط لکھ چکے ہیں، منصور علی شاہ صاحب خط لکھ چکے ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب خط لکھ چکے ہیں، لیکن یحییٰ خان آفریدی جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے عدلیہ کے یحییٰ خان بنے جا رہے ہیں۔ جیسے جنرل یحییٰ خان نے متحدہ پاکستان کو توڑا تھا اور وہ آخری متحدہ پاکستان کے فوج کے سربراہ تھے، اسی طریقے سے یحییٰ خان جو ہیں، یحییٰ خان آفریدی جو ہیں، وہ بھی اس عدلیہ کے آخری چیف جسٹس ہوں گے، کیونکہ عدلیہ مسمار ہو رہی ہے، ادارہ مسمار ہو رہا ہے، لیکن یحییٰ خان آفریدی جو ہیں وہ یحییٰ خان بنے ہوئے ہیں، اور وہ عدلیہ کے جنرل یحییٰ خان جو ہیں وہ ثابت ہو رہے ہیں۔ قاضی فائد عیسیٰ نے جو کھیل شروع کیا تھا اور اس کھیل کا آگے بڑھایا یحییٰ خان آفریدی صاحب نے، اور اب وہ اس پہ تدفین ہو رہی ہے۔ تو یہ صورتحال، یہ سچویشن ہے جناب، تو پاکستان کے عوام رول رہے ہیں، پاکستان کے عوام پریشان ہیں، اور ان کی دکھوں کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ سب کے سب مصروف ہیں، کس میں وہ سب کے سب مصروف ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو اور صحافیوں کو، ججز کو، ان کو، سیاسی کارکنان کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے، بس ان کا مطمع نظر یہ ہے۔ عرفان صدیقی صاحب کا کل نماز جنازہ ہوا، اور اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب کی فیملی میں سے کوئی نہیں آیا، اور ہم نے کوئی جنرل عاصم منیر صاحب کی نمائندگی یا ان کو بھی نماز جنازہ پڑھتے نہیں دیکھا، جبکہ وہ دونوں کے ہی بہت ہی طرفدار تھے عرفان صدیقی صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔